تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. نماز جنازہ ہو یا دوسری نماز، اگر مقتدی امام سے آگے ہو نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، بالکل تھا، یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. مجبوری پہ سود لینا پھر بھی حرام ہے. حرم شریف میں نماز پڑھیں تو اپنی نظریں کعبے پہ نہیں سجدے کی جگہ پہ رکھیں. اگر کسی نے پیشاب کے قطروں سے بچنے کے لیے اپنے عضو تناسل پہ کوئی پلاسٹک کی چیز باندھ لی، کوئی حرج نہیں. پٹی تبدیل کرتا رہا، کوئی حرج نہیں. عورتوں کے لیے بھی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم آنا چاہیں تو آپ منع نہیں کر سکتے. یہ بھی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکا بھی نہ کرو. بہرحال آپ ایک ڈاکٹر ہیں، 300 لڑکیاں آپ کے شعبے میں کام کرتی ہیں، آپ اپنی نظریں جھکاتے رہیں، ان کو بھی ہدایت کرتے رہیں. باقی کوئی نہ مانے آپ کا گناہ نہیں ہے، آپ آخر مجبور ہیں. جو شیعہ منکر قرآن ہے یا منکر صداقت صدیق ہے یا منکر عصمت عائشہ ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. اگر عورت نے ایام حیض میں اپنے بالوں پہ کلر کیا، کوئی حرج نہیں. مہندی لگائی، کوئی حرج نہیں. پاکستان سے کوئی عالم، حافظ، مفتی، عالم سعودی حرم میں خدمت کرنا چاہے تو سعودی حکومت کو درخواست بھیجے. مکی صورتیں کہتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں، اور مدنی صورتیں کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں. اگر کسی نے اپنی انگلی ڈالی ہے عورت کے مقام میں، غسل نہیں ہوتا. داڑھی والا اور بغیر داڑھی والے بالکل برابر نہیں ہیں. داڑھی والے حضور کی سنت کے مطابق چل رہا ہے، خط بنوا سکتے ہیں. حج کے بعد جو دن ہمارے مکے میں ہیں، عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ ہم اگر بزنس کے لیے جدے آئیں تو عمرہ کوئی ضروری نہیں، آپ کی نیت ہی نہیں عمرے کی، آپ تو تجارت کے لیے آئے ہیں. جائیں نماز یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر طواف کرانے سے اس میں کوئی فضیلت ہو جاتی ہے. جب تم میں فضیلت نہیں ہوئی تو جا نماز میں کہاں سے ہو جائے گی؟ پھر تم تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا. تسبیح یا نماز تو خود بخود ٹھیک ہے، یہ اس کو طواف کرا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اللہ ہدایت دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد ہو یا عورت اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور کافر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ کافر ہو گئی تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا. یہ تو باقی ائمہ کہتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے، کافر نہیں. بہرحال اس کو مارنے سے کوئی نہیں سمجھتا، محبت سے پیار سے سمجھاؤ. اور اگر کوئی حربہ بھی کارگر نہ ہو پھر ایسی بیوی کو گھر میں نہ رکھو. جو اللہ کی وفادار نہیں ہو، تیری وفادار ہوگی. جو اللہ کا حکم نہیں مانتی ہو، تیرا حکم مانے گی.